ان کا بہت زیادہ برکات ہیں۔ ہر کام آپ کا خود بخود ہوتا جائے گا، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ پہلے تو ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں پریشانی، اب کیسے ان کا کام ہر کام خود بخود ہوتا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس آیات کریمہ کی برکت سے، یہ سورہ مومنون کے پہلی 3 آیات ہیں، ان کی برکت سے آپ کو اللہ جل شانہ وہ کچھ دے گا جو آپ نے زندگی بھر میں کبھی نہیں سوچا ہوا ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی مختصر عمل آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندش ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو، آپ کے اوپر اگر کسی نے کچھ کیا ہے، جو بھی ہیں، ان کا حل نکل آئے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کا پسا ہوا ہے، وہ نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہے، بندش ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی بھی ہے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورہ مومنون کے پہلے جو 3 آیات ہیں، بہت مختصر ہے۔ پہلا آیات ہے حامیم، کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ 2 اور آیات ہیں، وہ بھی آگے چل کے آپ لوگوں کو سناؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو رہا، اب ایک مثال میں دیتا ہوں، وہ آپ سن لیجئے گا، پھر آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ راولپنڈی سے ایک بھائی نے رابطہ کیا تھا کہ میری بیوی کم از کم 4 سال ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے مائی کے گھر گئی ہوئی ہے، ہمارا پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اور ہمارے بچے ہیں، ابھی بچے ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو میرے 2 دکھ ہیں، 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک تو میری بیوی مجھ سے گھر چھوڑ کے چلی گئی، اور ایک بچے ساتھ لے کر گئی۔ اگر بچے چھوڑ دیتے پھر بھی میں کہتا کہ چلو بچے میرے پاس ہے، سہارا ہے، تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا میرا حوصلہ بڑھتا۔ اب نہ بچے ہیں اور نہ ہی بیوی ہیں، اور بیوی طلاق مانگ رہی ہے۔ طلاق کے علاوہ ان کے منہ پہ اور زبان پہ کوئی اور لفظ آتا ہی نہیں، کہتے بس مجھے طلاق چاہیے، چاہے دنیا کا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو میں نے کہا بھائی، عمل میں نے آپ کو ایک دینا ہے، یہ عمل آپ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح آپ کا کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا استاد محترم عمل کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ مومنون کے پہلی 3 آیات حامیم، پہلے آپ لوگوں نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد جتنی بھی بار پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، جتنی بھی بار آپ کی مرضی ہے۔ تو 1 مرتبہ بسم اللہ، اس کے بعد پہلے 3 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ آپ قرآن مجید اٹھا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طرح پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے لیکن پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے گا کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو اپنا ٹائم ہے اور ان کا آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، وہ صبح نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد کم از کم آپ 3 مرتبہ ہر روز پڑھیں، کم از کم۔ تو میرے بھائی، ان کا بہت زیادہ برکات ہیں، ہر کام آپ کا خود بخود ہوتا جائے گا، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے
کہ پہلے تو ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں پریشانی، اب کیسے ان کا کام ہر کام خود بخود ہوتا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس آیات کریمہ کی برکت سے، یہ سورہ مومنون کے پہلی 3 آیات ہیں، ان کی برکت سے آپ کو اللہ جل شانہ وہ کچھ دے گا جو آپ نے زندگی بھر میں کبھی نہیں سوچا ہوا ہوگا۔ تو جیسے میرے بھائی نے ان کو 2-3 مرتبہ پڑھا، پڑھتے ہی اس وقت پڑھنے کے دوران ان کے بیوی کا گھر سے فون آیا کہ میں ماں باپ سے، بھائی بہن سے لڑائی ہوئی ہیں اور اب اپنے گھر میں آ رہی ہوں۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی کی کوئی عالم نہیں تھی، میں پریشان بھی ہوا، خوش بھی ہوا کہ یا اللہ تیرے کلام میں اتنا طاقت، اتنا برکت، اتنا قوت، ہم لا علم ہے، ہمارے پاس نہ قدر ہے اور نہ ہمارے پاس علم ہے، اور ہم بس جاہل کی ہی جاہل ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ہر طرح کے میں نے آپ لوگوں کو عمل بتائے ہیں اور ہر طرح سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہر ویڈیو میں میری شرط یہ رہتی ہے کہ یہ جائز کام کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ناجائز۔ اگر کوئی بھی عمل آپ ناجائز طریقے سے کرو گے تو نہ اس دنیا میں ذمہ دار اور نہ آخرت میں، کیونکہ ایک بھائی کا وہ بھی آپ سن لیں کہ ایک لڑکی پر وہ عاشق تھا، اور میں نے میاں بیوی کے لیے ایک عمل بتایا تھا کہ اگر میاں بیوی ناراض ہوں تو یہ نقش آپ لکھ لیں، وہ ان فن میں راضی ہو جائیں گے، صرف لکھنے کی دیر ہوتی ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں اسی وقت، اور جو ہے نا چینی اور شکر بن جاتے ہیں آپس میں۔ تو اس نے کسی لڑکے پر آزمایا، اب لڑکا ہے اور لڑکے کے ساتھ اس کا یاری اور دوستی ہے، تو جیسے اس نے وہ تعویذ لکھا اور اپنے پاس رکھا، اب صبح ناشتے کے لیے وہ جا رہا ہے بازار، اور اسی وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے کلام کے ساتھ کسی طرح بھی مذاق مت کریں، اللہ کا کلام کہیں پر بھی غلط اس کو استعمال مت کریں۔ اللہ کا کلام لوگوں کے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب ہر طرح کے فائدہ قرآن مجید سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ فائدہ ہو جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے۔ یہ نہیں کہ ابھی انگریز لوگ دیکھنا گورے دیکھو، قرآن مجید کے اندر سے نسخے اٹھا کر وہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ گئے، اور ہم آسمان سے زمین تک آ گئی ہیں۔ تو ان کے اندر ایمان تو نہیں ہے، اور نہیں یہ قرآن مجید ان کے لیے نجات ہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ان کا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بات لمبی ہو رہی ہے، اور بات کہنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کا کلام سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے اس ہی کلام کو، یا اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، میرا کلام اور نہ کسی اور کا کلام، آپ کا کلام ہے، اس کلام، اس آیات کریمہ یا اس سورت کی برکت سے میرا یہ کام کر دیں۔ یار اللہ کا کلام ہے، وسیلہ دے تو پھر دیکھو کیسے نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے خاکسار کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔